والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز پہلے پارے کی تفسیر پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہر طرح کی آفات تمام مسلمانوں کو محفوظ۔ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ الصلاۃ والسلام پر جس ترتیب سے اس نزولی ترتیب کے اعتبار اسی صورت سے ہوتی ہے اور نماز میں قرأت کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فاتحہ پڑھو اور مکمل پڑھو، انشاءاللہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت میں ثنا اور اس کی عظمت اس بات کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف وہ ساتوں مضامین توحید و الوہیت، نبوت، عبادت، وعد و وعید، قصص و امثال، موت کے بعد اس طور پر سورۃ الفاتحہ موجود ہیں کہ توحید و الوہیت کا بیان، جو قرآن مجید کا پہلا مضمون توحید و الوہیت ہے، سورۃ الفاتحہ کو نماز کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو گویا توحید اور الوہیت کا جو مضمون ہے سورۃ الفاتحہ کی ان 2 آیات میں موجود ہے کہ ان آیات میں بتایا گیا کہ تعریف حقیقی کا مستحق خالق ہے، وہیں یہ بھی بتا دیا کہ تمام کائنات کا خالق اور پالنے والا اور مربی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ قرآن کا پہلا مضمون ہوا۔ قرآن پاک کا دوسرا مضمون عبادت، وعد و وعید اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے ہے، اور ان تینوں ہی مضامین کو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اس طرح سے بیان کیا گیا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا کہ جب بندہ مالک یوم الدین کہہ رہا ہے، اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا کے لیے رکھتا ہے۔ مالک یوم الدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ڈرایا ہے، اس کا ذکر بھی ان آیات میں ہو گیا۔ نیز عبادت کا بیان سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اللہ عز و جل نے جو یہ فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، تو اس کے متعلق بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو کیا ندا آتی ہے، الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کیا ندا آتی ہے، اس کا بیان ہو چکا۔ پھر جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ پھر قرآن پاک کا 5واں مضمون آتا ہے دعا۔ اس میں آیت نمبر 5 میں اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ تو اس میں قرآن پاک کا جو 5واں مضمون ہے دعا، آیت نمبر 5 میں گیا، اور آخر کی آیت میں نبوت اور قصص و امثال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دعا ایسے مانگنی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے ثابت ہے کہ انعام یافتہ امہ کی تقلید بھی ضروری ہے۔ نیز مثال کی طرف سے کہ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو گزشتہ امتوں میں صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں، جن کے اشارے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں موجود ہیں۔ آمین یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کے بعد نہیں لکھا جاتا۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی جہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 286 آیات، 621 کلمات ہیں۔ میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ البقرہ دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی، منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ عز اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات وغیرہ کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی صورت میں قرآن پاک کی سب سے طویل، سب سے لمبی آیت بھی موجود ہے، جو آیت نمبر 282 ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کر 67 سے لے کر 73 تک میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ کی حدیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نیز ارشاد
ارشاد پاک کے مطابق اس کی مٹی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح اور آیات دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو نہ مجھ سے کو دی گئی ہیں وہ سلام کے درمیان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ اس وجہ سے شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو جائے اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو جائے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کی سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کہ اگر قرآن پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور تو اس پر آیا ہو اب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، نیز اس کی حفاظت کا مشرکین مکہ قرآن ہونے کا انکار ہے، ان کے ان باتوں کا رد بھی ہے اور منکرین کو چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس بنا کر لے آؤ اور تاریخ میں کر 5 تک نماز کو اللہ کے پروردگار نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز کو قائم کرنے اور نماز کو پڑھنے میں مومنین کی صفت اور ان کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی طرف بھی نازل ہوئی اور سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر آپ کی بات بھی وحی کا اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپا اس حد تک کہ اب ان کا ہدایت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ محروم ہو چکے۔ بدبختی کی اللہ عز و جل نے فرمایا ختم اللہ وعلی سمعہم سماعت اور ان کی بصارت پر مہر لگا دی۔ اب کفار کو تبلیغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں تبلیغ نہ ہوئی۔ 8 سے 20 میں منافقین کا ذکر ہے جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، دنیاوی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو کئی مثالوں سے بیان فرمایا اور یہ بھی اپنی غلط فہمی کے سبب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ دراصل یہ خود ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے اور آخرکار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عاجزی کا بیان ہے، عجز کا بیان ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ ان آیات میں منکرین، کفار، مشرکین کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ تم اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اگرچہ تم اللہ کے سوا اپنے تمام ساتھیوں کو، تمام گواہوں کو تم بلا لو۔ گویا
کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مددگار تم جمع کرنا چاہو سب کو بھی جمع کر لو اور ایک صورت ہی لا کر دکھا دو. اور پھر اگلی آیت میں خود ہی فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. تو گویا قرآن کی مثل ایک صورت کیا ایک چھوٹی سی آیت بھی کوئی نہیں لا سکا. اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا بھر کے جن و انس تمام لوگ اکٹھا ہو کر بھی آج تک اس کی مثل، اس کلام کی ایک چھوٹی سی آیت کی مثل بھی کوئی آیت نہیں لا سکے. اور یہ حقیقت ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام جنات انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے ہو جائیں، پھر بھی معین و مشیر ہو جانے کے باوجود، اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی اس کی مثل نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے. بقول شاعر جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. لاسانی یعنی جس کا کوئی دوسرا نہیں، کوئی ثانی نہیں، تو جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام. مثل کے اللہ صدیوں سے ہیں عاجز خاص و عام. یعنی قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی مثل نہ کوئی دوسرا کلام کوئی کبھی لا سکتا ہے، نہ کبھی لا پائے گا. آیت نمبر 30 سے 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. ارے اللہ، ہم وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر علم کی نعمت کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا. پتہ چلا کہ علم کا حاصل کرنا یہ نفل عبادات سے بہتر ہے، افضل ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. بس کسی شاعر نے اس کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ علم و حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں بھی پاؤ اسے اپنا ہی مال سمجھو. قرآن پاک کی ان آیات سے علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت کے ذریعے تمام فرشتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. نیز یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں. پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے شیطان کے تمام ملائک نے حکم ربانی کی تعمیل کی. اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی. تو سجدہ عبادت تو خدا پاک کی ذات کے سوا کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کسی کو نہیں کیا جا سکتا. البتہ سجدہ تعظیمی یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ظاہر انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. البتہ بعض مفسرین نے وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، علامت تھی. جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے. پھر انہی آیات میں حضرت آدم اور کرنے اور وہاں ان کے لیے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے. اسی لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. پتہ چلتی ہے کہ
کر دعا مانگی جائے تو پروردگار دعا قبول فرماتا ہے۔ نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنے سے پروردگار دعا کو بھی جلد قبول فرماتا ہے، توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے جو کلمات سکھائے گئے، یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہے۔ ربنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ عز و جل نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل پر نعمتیں موجود ہے: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، پھر وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی مار سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری کرنا، پھر گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر اس گائے کی جسم کے کسی حصے سے دوسرے حصے پر ٹچ کرنے سے قاتل کا پتہ چل جانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، اور بنی انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت وغیرہ۔ تو یہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ان آیات میں ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں با اثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، اہم اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز کی یعنی اعلیٰ کو کے ادنا کو طلب کرنا، پھر انبیاء کرام ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتے کی دن کی حرمت کو پامال کرنا، ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات لفظی اور انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارت کو چھپانا، پھر شوہر اور بیوی میں جدائی کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا اور کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت، یہ ان آیات میں بیان ہوا۔ کریم علیہ السلام کی شان میں اشارات اور کنایات بدل کے کرتے، اس کا ذکر آیت نمبر 104 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اس طرح کرتا ہے اس کا ذکر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے راعنا ہماری رعایت کیجیے، یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل نے لفظ راعنا سے منع فرمایا اس لیے کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور فرمایا کہ اے اہل ایمان تم اس طریقے سے یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا، نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، اس کہ مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا معنی والا کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں جس کو استعمال کر سکتا ہو۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ آیت نمبر 65 میں بتایا کہ ان میں سے اصحاب سبت کی صورتوں کو مسخ کر کے، یعنی جنہوں نے ہفتے کی حرمت کو پامال کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ اس کے بعد کی آیات میں بنی اسرائیل جبریل امین علیہ السلام سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ عز و جل
نے ان کے اسی بغض و عداوت کا رد اس آیت میں فرمایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے اور آخرت اور جنت پر انہی کا حق ہے، یہود و نصارہ کا اجارہ ہے، اس خوش فہمی میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کا رد کیا گیا۔ نیز اہل ایمان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی اس بات کو بتا دیا گیا کہ جب تک یہود اور نصارہ کی تم خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے وہ تمہارے ہرگز دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ گویا خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت حبیب اللہ کے مبعوث ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، حبیب اللہ کے بھیجے جانے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تبھی رسول کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی بیان ہوا۔ مومنوں کی صفات میں کہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے کے انبیاء کرام پر نازل ہوئی، یعنی کتب سابقہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی شریعت پر بھی۔ البتہ ایمان جس طریقے سے قرآن پر، شریعت محمدی پر رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے کتب سابقہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو احکام منسوخ ہو گئے اب ان پر عمل کرنا درست نہیں۔ نیز اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علم بردار اور داعی تھے، سب ہی دین اسلام کے ماننے والے تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا محمد رسول اللہ کو کیوں منتخب فرمایا، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا گیا، یعنی حضور علیہ السلام سے بغض و حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا، ورنہ یہ حضور علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انہی نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے، نبی کو جان چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، محض بغض و حسد، ہٹ دھرمی، ضد اور اناد کی وجہ سے۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزمان علیہ السلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عطا کی ہیں؟ تو گویا یہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار محض بغض اور حسد کی وجہ سے کرتے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرما لیتا،
ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ عز و جل کا دیدار ہو جائے، ایسی سب باتیں کٹہجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں انہی سب باتوں کا ذکر فرمایا۔ نیز ان آیات میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، تو مسجد کو ذکر و اذکار سے معطل ویران کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو سب سے بڑا قرار دیا، مسجد کو ذکر و اذکار سے خالی رکھنا چاہتا ہے، مسجد کو ویران کرنا۔ مسجد عبادت ہے، اگر اس میں عبادت نہ کی جائے تو وہ ویران ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں انسانی